خدا ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، حضور کے چہرے کی زیارت ہوتی ہے، ضرور زیارت ہوتی ہے، فقط انسان کو اپنا دل سیدھا کرنے کے لیے۔ اگر دل جماعت علی شاہ والا آ جائے، اگر دل حافظ عبد الکریم والا آ جائے، اگر دل خواجہ خان عالم والا آ جائے، حضور قبلہ بابا جی صاحب، پھر جماعت علی شاہ صاحب اور خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے حضور قبلہ کے خلیفہ تھے، سفر کر رہے تھے پنجاب کا، دریا میں سے گزرے، کشتی کا سفر تھا۔ حضور قبلہ عالم نے پھر جماعت علی شاہ صاحب حکم فرمایا، شاہ جی ذرا چھلانگ مار کے دیکھو نا پانی کتنا گہرا ہے دریا کا۔ اب چھلانگ لگا دی، مرید صادق تھا، آج کل جیسا مرید تو نہیں تھا، سچا مرید تھا۔ اس نے کہا جب سب کچھ اپنے پیر کے حوالے کر دیا تو پھر سوچنا کس بات کا۔ چھلانگ لگا دی دریا میں، جب چھلانگ لگائی تو حضور قبلہ عالم بابا جی صاحب فرمانے لگے پھر جماعت علی شاہ صاحب سے، شاہ جی غلام محی الدین باہر نکل آئے گا کہ ڈوب جائے گا؟ باہر نکل آئے گا کہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پنجابی کا اترے گا کہ ڈوبے گا؟ اترے گا کہ ڈوبے گا۔ خواجہ غلام محی الدین بھی حضور قبلہ عالم کی تربیت یافتہ تھے، بڑی پتے کی بات کی، فرمانے لگے حضور جی تھوڑے نال رہندے ڈوب گیا تو پھر نسبت کا فائدہ کیوں ہے؟ وہ تھوڑے نال رہ کے ڈوب جائے تو پھر کی فائدہ؟ اچھا خاموش، باتیں ختم ہو گئی۔ جب کشتی کنارے پر لگی تو دیکھا پھر جماعت علی شاہ صاحب پہلے سامنے کھڑے موجود، پہلے سامنے کھڑے ہیں۔ مرشد کامل کی نگاہ جب پڑتی ہے دنیا میں بھی وہ بندے کو بچا کر لے جاتی ہے، قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بھی بچا کر جنت میں لے جائے۔ تو مقدر بدلتے ہیں، قسمتیں بدلتی ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں، لیکن اسی وقت بدلتی ہیں جب بندے کا دل سیدھا ہو جاتا ہے۔ جب بندے کا، تو اگر جماعت علی شاہ، حافظ عبد الکریم، حضرت خواجہ خان عالم، حضرت خواجہ غلام محمد، کثیر نام ہے، بے شمار نام ہے، اگر وہ بابا جی صاحب کے ساتھ نسبت لگا کر پنجابی میں کہتے ہیں کہ تر سکتے ہیں تو ہم نہیں تر سکتے؟ کیوں بھائی؟ اگر ان کا بیڑا پار ہو سکتا ہے تو ہمارا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ والے ہیں، علم دیتے ہیں، نور دیتے ہیں اور قلبی سرور دیتے ہیں۔ اللہ والے اپنے ہم نشینوں کو عشق رب غفور دیتے ہیں، عشق رب غفور دیتے ہیں۔ سائیں سجاول صاحب کا واقعہ میں نے سنایا تھا، سائیں سجاول صاحب کا کہ خدمت میں ایک بندہ بیٹھا کرتا تھا، یہ علاقہ گوجر خان کی بڑی مشہور و معروف بزرگ ہستی ہوئی ہیں، اور وہ بندہ جو تھا وہ حضور قبلہ بابا جی صاحب کا مرید تھا۔ سائیں صاحب کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، چھٹی لے کر آیا، کہنے لگا سائیں جی بابا جی صاحب کو عرس آ رہا ہے، چھٹی دے دے، جا کر حاضری دے۔ سائیں صاحب نے فرمایا ابھی چلا جا۔ جب دربار پہ حاضر ہوا، عرس کی محفل سجی ہے، حضور قبلہ عالم کی قبر انور کے ساتھ بیٹھا ہے، تو اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی، آنکھ کیا لگی، اس کا مقدر جاگ گیا، دیکھتا کیا ہے کہ کملی والے کے چہرے کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، کملی والے کے چہرے کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ اور زیارت نصیب ہوئی کس طرح؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کسی طرح عرس کی محفل سجی ہے، حضور قبلہ عالم بابا جی صاحب بھی تشریف فرما ہے کہ اچانک اس محفل مبارک میں کملی والے کی آمد ہوگی، حضور تشریف لائے، سارے اٹھ کھڑے ہوئے، محفل معطر ہوئی، جو بات جو راز و نیاز ہونا تھا ہوا، آنکھ کھل گئی، چپ کر کے اٹھا، دعا مانگی، سائیں سجاول صاحب کے پاس چلا گیا، سائیں جی پوچھنے لگے حاضری دے آیا؟ کہنے لگا حضور دے آیا ہوں۔ سائیں جی وہاں بیٹھے تھے، کہنے لگا کیا دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا؟ اس نے کہا حضور کیا دیکھنا تھا؟ سائیں جی فرمانے لگے نہیں نہیں سچی سچی بات بتا، کیا دیکھا تھا؟ اس نے کہا یہی دیکھا تھا، اور اس کی محفل لگی ہے، بابا جی صاحب بیٹھے ہیں کہ کملی والے تشریف لائے۔ سائیں صاحب فرمانے لگے اور مجھے بھی اس محفل میں دیکھا تھا، مجھے بھی دیکھا تھا۔ اس نے کہا حضور آپ کو بھی دیکھا تھا، حضور یہ ہوا کیسے؟ سائیں صاحب فرمانے لگے کیسے ہوا پوچھتا ہے، یہ جس بابے کے پاس گیا تھا اسی بابے کے فیض سے ہوا ہے صاحب، جس کے پاس گیا ہوا تھا نا یہ اسی کا فیضان ہے، اسی کا فیضان ہے کہ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن پھر بھی اپنے مرید صادق کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے آقا کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہے۔ اور یہ بزرگان دین ابھی کی بات ہے، ہمارے
بڑے محترم مکرم بھائی محمد صدیق صاحب ہمارے آستانے کے لنگر خانے کے آپ جانتے ہیں بڑے خدمت گزار، رمضان المبارک میں ان کی وفات ہوئی اور وفات کے دوسرے دن یہ آصف بھائی بیٹھے ہیں، اشرف بھائی بیٹھے ہوں گے، یہ گواہ ہیں اس بات کے، یہ مجھے آ کر کہنے لگے کہ حضور میں نے ایک بات سوچی ہے۔ میں نے کہا بھی کیا؟ کہنے لگا میں جب بھائی صدیق کو دفن کر رہے تھے تو میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ بھائی صدیق حضرت صاحب کے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت تھی اسے، اور بڑی بات ہے کہ اگر آج حضرت صاحب قبر میں اب صدیق کے پاس پہنچ جائے نا تو اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ لجپال جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی لجپالی کرتے ہیں، قبر میں بھی کرتے ہیں، قیامت والے دن بھی کریں گے۔ ایسے ہی ہے نا، ایک پیر بھائی کو خواب آیا، انہوں نے خواب دیکھا، صبح اٹھا اور آ کر سب سے، اب اس نے دل میں سوچی یہ بات، کسی سے نہیں کی، صبح آ کر سب سے پہلے اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، کہنے لگا یار میں نے خواب دیکھا ہے کہ نکیرین آئے ہیں صدیق بھائی کی قبر میں، اور آ کر انہوں نے اس کو اٹھایا ہے، بھی اٹھ سوالوں کے جواب دے۔ تو کہتا ہے جب فرشتوں نے سوال کیا تو میں نے دیکھا کہ صدیق کے سرانے پہ حضرت صاحب بھی کھڑے ہیں، صوفی خورشید عالم بھی کھڑے ہیں، اور کہہ رہے ہیں صدیق بول دے یہ جواب ہے اس سوال کا۔ پیر سید غلام جیلانی شاہ صاحب، پیر سید محمد عویس محبوب شاہ صاحب مجاہد، بابا جی صوفی خورشید عالم، سمجھ آئی ہے؟ کیوں بھائی نیندر بھی آئیے لگتی تو ہے، سمجھ آئیے؟ دسو نا ذرا کہ سمجھ آئیے نیندر نہیں آئی، دسو۔ نشینوں کو عشق رب غفور دیتے ہیں۔ فرمایا اٹھنے صدیق، فرشتہ سوال کر رہا ہے، یہ بات بتا دے اس کو کہ اس کا جواب یہ بنتا ہے۔ میں نے اس کے بعد میں نے کہا یہ بات اس نے تجھے کیوں بتائی ہے آ کر؟ رہنا تو یہ چاہیے تھا مجھے بتاتا آگا، کیوں جی ساتھی صاحب؟ میں نے کہا تجھے کیوں بتائی ہے؟ کہنے لگا حضور یہ بھی حضرت صاحب کی کرامت ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا میں ہی دل میں کھڑا ہو کر سوچ رہا تھا، انہوں نے پہلے مجھے ہی کہا کہ اس کو ہی جا کر بتائے، میں ہی سوچ رہا تھا تو پہلا جواب بھی مجھے ہی ملا ہے آ کر۔ دوستان محترم، اللہ والوں کے ساتھ جب نسبتیں مضبوط ہو جاتی ہیں، جب رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، جب تعلق مضبوط ہو جاتے ہیں، جب محبتیں اپنے عروج پہ پہنچتی ہیں، جب عشق اپنی ذات میں کامل ہو جاتا ہے، جب عقیدت اور احترام دل کے اندر سما جاتی ہے، تو پھر اولیاء اللہ کی خدمت میں آنے والا اگر وہ کتا ہے تو وہ کتا بھی جنتوں کا مالک بن جاتا ہے، وہ کتا بھی جنتوں کا مالک بن جاتا ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے، انسان تو، لیکن فقط بات اتنی سی ہے کہ اللہ والے کا احترام اپنے دل میں بسا لے۔ اللہ والے کا کتا آیا تھا نا صاحب کہف کے غار کے دہانے پہ بیٹھا تھا، سوال دل میں آیا تو کتا ہے، ارے کتا ہو کر جنت میں کیسے جائے گا؟ کہنے لگا یہ تو بھی جا سکتا ہے۔ جواب آیا تو بھی جا سکتا ہے، بھئی میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کہنے لگا اللہ کے نیک بندوں کو بھونکنا چھوڑ دے۔ بات سمجھ آئیے؟ اللہ کے بندوں کو بھونکنا چھوڑ دے، اللہ کے بندوں کو بھونکنا چھوڑے گا تو اللہ تجھے جنتوں کا مالک بنا دے۔ اللہ کے بندوں کو بھونکنا چھوڑ دے، بندے کے دل میں اللہ کے بندوں کی محبت سما جائے تو وہ کتا بھی، اگر کتا ہے جانور ہے، وہ بھی جنتوں کا مالک بنتا ہے۔ امتی تو پھر بھی حضور پہ درود پڑھنے والا، حضور کا کلمہ پڑھنے والا۔ کتا محبت اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ والوں کی، جنتیں نصیب ہوتی ہیں۔ خدا اپنے قرآن کے اندر اس کتے کا ذکر کرتا ہے، خدا اپنے قرآن کے اندر اس کتے کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں کوئی کتا نہیں بیٹھا، حضور کے سچے غلام حضور پہ درود پڑھنے والے بیٹھے ہیں، حضور پہ درود پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔
ایک عورت گزری، فاحشہ عورت تھی، راستے میں دیکھا کہ کتا جہاں بلب ہے کنویں کے کنارے پہ، اس نے اپنی جوتی اتاری، اپنا دوپٹہ اتارا، اس کو رسی بنائی، کنویں میں ڈالا، جوتا پانی سے بھرا اور آ کر کتے کے آگے رکھ دیا۔ کتے نے پانی پیا اور پانی پی کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ کا نیک بندہ اس بستی میں موجود تھا، حکم ہوا جا لوگوں کو بتا دے ہم نے اس فاحشہ عورت کی بخشش کر دی۔ فاحشہ عورت کی بخشش کر دی۔ کیسے کر دی مولا؟ اتنی بری عورت، لوگوں کو اس نے اتنا ورغلایا، تو کہتا ہے بخشش کر دی؟ فرمایا ہاں۔ کیوں؟ فرمایا مخلوق پہ رحم کھایا تھا، مخلوق پہ رحم کھایا تھا۔ ایک حقیر چیز کو اس نے جہاں بلب دیکھا تو اس کے اوپر رحم کھایا۔ یہاں کوئی فاحش نہیں بیٹھا، یہاں کوئی فاحش نہیں بیٹھا، بولیں یہاں کوئی فاحش، نبی پہ درود پڑھنے والے بیٹھے ہیں، نبی پہ سلام پڑھنے والے بیٹھے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا احترام کرنے والے بیٹھے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو بھونکنے والے نہیں بیٹھے، ان کے طلبوں کو چاٹنے والے بیٹھے ہیں، ان کے طلبوں کو چاٹنے والے بیٹھے ہیں۔ وہ فاحشہ اگر ایک اس عمل سے جنت کی حقدار بن سکتی ہے، حضور کا امتی اللہ کے نیک بندوں کے پڑوس میں بیٹھ کر اپنے رب کو اور اپنے رسول کو یاد کرتا ہے، وہ جنتوں کا مالک کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ جنتوں کا مالک کیوں نہیں بن سکتا؟ یقیناً جنتیں ہمارے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ بولے کس کے لیے ہیں؟ لگتا ہے نیند آ گئی آپ کا، بات ختم کرتے ہیں۔ جنتیں کس کے لیے ہیں؟ محمد کے غلاموں کے لیے ہیں۔ جنتیں کس کے لیے ہیں؟ محمد کے غلاموں کے لیے ہیں۔ محمد کی غلامی جب بندے کے دل میں آ جائے، جب بندے کے گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا پڑ جائے تو پھر خدا کی جنتوں کا مالک بن جاتا ہے وہ بندہ۔ وہ بندہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ پر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ کوئی بندہ بتائے؟ بولے یہ میں معاذ اللہ نمازوں کی نفی نہیں کر رہا، جس لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہو پیر صاحب نے کیا دیتا نمازیں پڑھنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، نفی نہیں کر رہا، جو بات سمجھانے کی کر رہا ہوں وہ سمجھے۔ خدیجہ الکبریٰ نے کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ کوئی نماز نہیں پڑھی، تاریخ ہے اٹھا کر دیکھیں۔ خدیجہ الکبریٰ نے کتنے روزے رکھے تھے؟ کوئی روزہ نہیں رکھا، تاریخ اٹھائیں، اٹھا کر دیکھیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے پیر صاحب نے کہا انہیں روزے نہیں رکھے اسی بھی نہیں رکھنے، یہ مطلب نہیں ہے، خبردار غلط مطلب مت سمجھیں، بات سمجھانے کی ہے۔ عمل کی جزا اور ہے، محبت مصطفیٰ کی جزا اور ہے۔ عمل خدیجہ الکبریٰ نے نماز نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ روزہ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ روزہ فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ حجۃ الاسلام نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ حج فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے حج نہیں کیے، روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، لیکن آج بڑے سے بڑا غوث اور کتب خدیجہ الکبریٰ کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی بات سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے۔ صحابی اٹھا، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر میدان جنگ میں کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر میدان جنگ میں ہی شہید ہو گیا۔ کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملا، شہید ہو گیا۔ آج بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا قطب اس صحابی کے نقش کف پا تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس لیے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن ایک بات تھی کہ مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لی، مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی، زیارت اس لیے کر لی تھی کہ مصطفیٰ کی محبت اپنے دل میں بسا لی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر دل میں محبت ہے اعمال کی کمی پوری ہو سکتی ہے، اعمال کی کمی پوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر دل میں محبت نہیں ہے تو اعمال کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اعمال کوئی فائدہ، وہ
وہی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نمازیں پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتا تھا. کہاں پڑھتا تھا؟ حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اللہ کی عبادت ہے. لیکن جب مر گیا اللہ نے قرآن نازل کیا، حبیب اس کے جنازے کی نماز پڑھنے تو نے نہیں جانا، اس کے لیے مغفرت نہیں مانگنی. کیوں؟ اس لیے کہ عمل تو کرتا تھا، نماز عمل ہے نا، عمل تو کرتا تھا، دل میں محبت نہیں رکھتا تھا. عمل تو کرتا تھا، محبت نہیں رکھتا تھا. عمل ہو محبت نہ ہو وہ عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا. عمل میں کمی ہے، محبت موجود ہے تو وہ محبت اس عمل کی کمی کو پورا کر کے بندے کو سرخرو کر دے. صحابی کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور قیامت کب آئے گی؟ سردار نے پوچھا قیامت کے پوچھ رہا ہے، قیامت کی تیاری کتنی کی ہے؟ کہنے لگا حضور کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے. پھر پوچھ رہا ہے، کہنے لگا حضور اعمال کو دیکھوں تو کوئی خاص تیاری نہیں ہے، ایک بات کو دیکھوں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے، وہ بات کیا ہے؟ کہنے لگا وہ بات یہ ہے اعمال کی تیاری نہیں ہے لیکن دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احب، بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بتلایا کیا؟ نقطہ کیا تھا؟ اشارہ کیا تھا؟ کہ صحابی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. قیامت کا میدان جب سجے گا، میدان محشر جب سجے گا، قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہی میدان محشر میں پہنچ جائے گا. دوستو وہی محبتیں اپنے دل میں پکی کر لو. بس یہی سبق ہے آج کا، یہی محبتیں اپنے دل میں پکی کر لو، یہی احترام اپنے دل میں پکے کر لو. یہ محبت مل گئی، یہ احترام مل گیا، انشاءاللہ عزیز ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کا بیڑا پار ہوگا. چورے کا تاجدار جو ہمارے ساتھ ہوگا، کیوں بھائی؟ چورے کا تاجدار ساتھ ہوگا، سرہند کا تاجدار ساتھ ہوگا، بخارے کا تاجدار ساتھ ہوگا، با یزید بستامی بستام کا